أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہمارا اسپیشل سیشن ہوگا جس میں ہم لاسٹ ویک کی آیا ثم قست قلوبکم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل تفسیر کریں گے، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ چل رہا ہے اس کے اعتبار سے کچھ بات کریں گے، اور جتنی موقع کے مناسبت سے ہمارا وقت بچا اس میں شعبان سے متعلق بھی میری کوشش ہوگی کہ ہم کور کر دیں. تربیہ سلائیڈ میں آج انشاءاللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول آج ہم لیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو محض ایک کلام ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس پر عمل کرتے ہیں. شاید بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگے کہ قرآن پڑھنے والوں کو کیوں نہ دیکھا جائے، قرآن پر عمل کرنے والوں کو کیوں دیکھا جائے. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کہا جائے نا کہ دین کی طرف آئیں اور قرآن پڑھیں سیکھیں، تو وہ کہتے ہیں بہت دیکھیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، پتہ ہے ہمیں یہ مولوی کیسے ہوتے ہیں اور یہ مسجدوں میں کیسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، اور ہزار باتیں کی جاتی ہیں. کبھی بھی گاڑی کا جو مینوفیکچر، جو اس کو تیار کیا گیا ہے، جو بنانے والا ہے، اس کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، نہ کہ جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے. آپ ڈرائیو کرنے والے کو دیکھ کے کہے کہ یہ گاڑی اچھی نہیں ہے، اس کو ہو سکتا ہے ڈرائیو ہی نہ کرنا آتا ہو وہ گاڑی کو. جو بنانے والا ہے، جو کمپنی ہے جس نے اس میں جو فیچرز رکھے ہیں، جس طرح سے کیا ہے، اصل تو آپ کو اس کی طرف لوٹ کر دیکھنا ہے نا کہ اس گاڑی کو کیسے آپ نے جج کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ جو ڈرائیو کر رہا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا یہ مسکنسپشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین والوں کو دیکھ کر نہیں، میرا نہیں دل مانتا. دیکھیں بہت ہی حجاب پہننے والی ہیں اور جو پردہ کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ جنہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا کوئی اور سننے والے. پہلی بات تو یہ کہ ہماری اکثریت اس وقت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پر پورا اترے ہوئے ہیں کہ علم بہت ہوگا، عمل نہیں ہوگا. آپ علم کی دنیا میں گھسنا چاہیں تو بے شمار علم ہے. آپ نیٹ کھولیں، آپ کو طرح طرح کے لیکچرز، ویڈیوز ملیں گے. آپ کوئی کورس کرنا چاہیں، آپ کو طرح طرح کے کورسز اویلیبل ہیں. ہر چیز موجود ہے، عمل نہیں ہے، عمل کی کمی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم یہ کرائٹیریا رکھ لیتے ہیں کہ چونکہ دین والے ایسے ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ایسا نہیں بننا. حالانکہ جو اللہ نے ہمارے لیے دین اتارا ہے، اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اصل دلیل، اصل جس کی طرف میرا رجوع ہونا چاہیے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی ہمیں، کہ اگر قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس دور کے جو پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے ان کو دیکھیں. اور ہمارے ہاں آج کل افسوس کے ساتھ جو قرآن حضرات یا جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان میں سے اکثریت قرآن کا ترجمہ تک نہیں جانتی. جن کو اگر قرآن صحیح پڑھنا بھی آتا ہے تو ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ بھی کچھ آتا ہے تو انہیں اس کا معنی نہیں پتا، وہ پتا ہے تو عمل نہیں ہے، بہت ہی کم ہے. تو اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کی وجہ سے اپنا دین نہ چھوڑ دینا، جو صرف قرآن پڑھتے ہیں، صرف ان کی آوازیں ہیں، خوب وہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ بعد میں کہیں یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ ہے جس نے حفظ کیا ہوا ہے. حالانکہ اس نے صرف حفظ کیا ہے، اس کو نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، نہ سمجھا ہے. اس کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی کی وجہ سے، کسی کے برے رویے کی وجہ سے، کسی کا کچھ دیکھ کر
آپ کو اپنے دین سے نہیں پھرنا. آپ کی اصل جڑ جس طرف آپ نے لوٹنا ہے قرآن یا دین کو جاننے کے لیے، وہ قرآن و سنت ہے، وہ کوئی شخص نہیں ہے. جب ہم لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اگر اس کی طرف سے کچھ بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم دین سے متنفر ہونے لگتے ہیں. اسی لیے اسلام میں شخصیت پرستی کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. یہاں تک کہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب وہ آئیں تو صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے بھی ہو جائیں. اتنی سی عقیدت تھی. اور اللہ ہمیں ہدایت دے کہ آج ہمارے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور جو دین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی عقیدت کروا رہے ہوتے ہیں اور شخصیت پرستی میں کس طرح ہم لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور پھر اگر ان کی طرف سے کچھ بھی کسی قسم کا ہو تو پھر کس طرح ہم دین سے پیچھے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب ہم صحیح چیز کو نہیں پکڑتے، قرآن و سنت کو نہیں تھامتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنے والا اور ان لوگوں کو فالو کرنے والا بنائے جو کہ حقیقت میں اس پر عمل کرنے والے ہیں. آمین. تفسیر کا لاسٹ ٹائم کی ہماری آیت تھی آیت نمبر 73 74 تھی. اور پہلے اس کی تلاوت سنیں اور پچھلا والا کچھ اپنے ذہن میں ریویو کریں کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ وہ پتھر اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جو کہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، جو کہ اللہ کی خشیت سے کبھی گر بھی پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، اور جو کچھ ہر کوئی کر رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس کی تلاوت سنیں پہلے، پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ دلوں کی سختی کو کیسے دور کیا جائے، دل نرم کیسے کیے جائے، دلوں کی نرمی کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں. تھوڑا سا ہم اس پہ بات کریں گے. دل کی نرمی خیر ہی خیر ہے، دل کی نرمی خیر کا باعث ہے. جیسے کہ دل کی سختی کی وجہ سے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اندر خیر کو کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، ویسے ہی دل کی نرمی اگر ہو تو پھر انسان کے لیے خیر کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور اس کو اور مواقع ملتے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کے ساتھ بھلائی کے اعتبار سے جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ بھی بہت ہمارے لیے حیران کن اور بہت اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے گھر میں روز قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کا اخلاق جیسا مرضی ہو، چیخ دھاڑ کے بول رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے، لیکن وہ بڑے ان کے ساتھ بڑی بھلائی کا معاملہ ہوا ہے. حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں، ان کے رویے نرم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے رویوں کو نرم کرے. اور جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو اکثر سب سے پہلی چیز جو پوری فیملی میں میرے ذہن میں آتی ہے وہ میری اپنی ذات آتی ہے، کیونکہ میری نرمی اور میرا رویہ ہی متاثر کرے گا میرے بچوں کو بھی اور میرے شوہر کو بھی اور پورے خاندان کو. میرے بیہیویئر، میرا معاملے کو ہینڈل کرنا کس طرح سے ہے،
سختی والا ہے، غصے والا ہے یا نرمی والا، اور پھر فوراً اپنا آپ چیک، سارے سین سامنے آ جاتے ہیں کہ اچھا کہاں کہاں کمی ہے اور نرمی کا فائدہ کس حد تک ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے ہم اور احادیث میں بھی دیکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا۔ جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا، گویا یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک خاص نعمت ہے، جس کو نرمی والا رویہ کرنے کا ایک طریقہ مل جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اگلے الفاظ ہیں، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے محروم رہا، اس کے اندر خیر ہی نہیں رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ تو دنیا میں جس گھرانے میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ جنت بن جاتی ہے۔ اور دو ایگزامپل سے یہ بات مجھے بہت اچھی سمجھ آئی۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی جو پودا ہے وہ سروائیو کب کر سکتا ہے؟ خوب آندھی طوفان میں صرف وہ پودا سروائیو کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، بچتا ہے، جو کہ خود کو جھکا لیتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جو اکڑ کے آندھی طوفان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ آخر کار ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو جھکاؤ ہے، نرمی اختیار کرنا ہے، یہ بڑے سے بڑے آندھی طوفان کو بھی گزار دیتی ہے اور آپ اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں۔ تو مومن کی مثال ایک زرعی پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں، بہت سارا کچھ پیش آ رہا ہوتا ہے، بہت سارا کچھ گزر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اکڑتا نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، وہ بندوں کے سامنے بھی ان کے ساتھ اکڑ والا معاملہ نہیں کرنے والا ہوتا۔ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی ہے، اور یہ اکڑ ایمان کے منافی ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ اکڑ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی پودا اگر بہت اکڑا ہوا کھڑا ہے اور آپ تھوڑا سا سوچیں، تیز ہوا ہے، اکثر کون سی جھاڑیاں اور کیا چیزیں ٹوٹتی ہیں؟ جو کہ سخت ہوتی ہیں، اور جو نرم ہوتی ہیں وہ چاہے نازک سے ہوں وہ اپنی جگہ پر جمی رہتی ہیں۔ اور دوسری چیز، انسان خود اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فلیکسیبل ہونا اور نرم ہونا یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ انسان میں جو ہڈیاں اور جوائنٹس ہیں اس کو فلیکسیبل کرنے کے لیے ہیں، اس میں لچک کے لیے ہیں، اگر اکڑ جائے تو ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ، ہمارے جو ہاتھ بنے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں میں صرف دیکھ لیں کتنے زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، اور جوائنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے مولڈ ہو سکتے ہیں، مڑ سکتے ہیں، ہم نے کچھ پکڑنا لینا ہے۔ اگر یہ سخت ہوتے، بالکل سٹریٹ ہوتے، تو کیا ہم کچھ بھی پکڑ سکتے تھے، کچھ لے دے سکتے تھے، کچھ بھی کام ان سے کر سکتے تھے؟ اور باقی جسم کے بھی، ہماری کوہنیاں، ہمارے گھٹنے، ہمارا بیٹھنے کے لیے جو جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، وہ اصل میں فلیکسیبلٹی کی وجہ سے ہی ہمارے لیے آسانی ہے۔ تو انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سختی اور ایک جو یہ مضبوطی والا پہلو رکھا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی کیوں اگر سختی نہیں ہو تو؟ سختی اصل میں انسان کی اپنی ذات کے لیے خاص طور پہ ہونی چاہیے۔ سختی کا استعمال انسان کے ایمان اور عقیدے کے معاملے میں ہے، لیکن لوگوں سے معاملے کے وقت لچک ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو مضبوطی رکھی ہے، جو سختی ہے، وہ مجھے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے معاملے میں ہم سب سے زیادہ مظلوم اور نرم ہوتے ہیں، خود کو جتنے آپشنز دیتے ہیں اتنے دوسروں کو نہیں دیتے، خود کو جتنی عذر پیش کرتے ہیں کہ نہیں یہ حالانکہ اس میں اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے گناہ سے رکنا ہے، کچھ ہو جائے میں نے وہ نہیں کرنا، خود پہ سختی کرنی ہے۔ صبح اٹھنا ہے، نہیں اٹھنے کو دل کر رہا ہے، سختی کر کے خود کو اٹھانا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ تو اپنے اوپر سختی کرنی ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اس چیز میں یوز کرنا ہے اس کو۔ اور اسی طرح سے کچھ معاملات میں بچوں کے ساتھ بھی ضرورت ہوتی ہے وہ سختی کیسی کہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ پچھلے دنوں میں سن رہی تھی تو جاوید اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ منہ سے نکال دیا ہے نا کہ میں تمہاری زبان پہ کوئلہ رکھ دوں گی، تو براہ مہربانی پھر کوئلہ رکھ دیں، ورنہ اپنے منہ سے یہ الفاظ یہ ادا نہ کریں، کیونکہ بچوں کو آپ جو کہیں گے وہ آپ کو کرنا ہے۔
یا پھر انہیں کہے ہی نہ، ہر بات کہنے سے پہلے سوچیں. ایسے ہی جھوٹی موٹی دھمکیاں دیتے رہنا آپ کو بھی خراب کرتا ہے، آپ کی ریپو. آپ بچے سمجھتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی سب کچھ ہے. جس معاملے میں جو ایک رول بنایا ہے، ڈسپلن کیا ہے، اس کو اچھے انداز میں پھر پورا بھی کرنا ہے. بہرحال تو نرمی ہمیشہ، دیکھیں دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے کیا کوئی سخت چیز لگائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ سیمنٹ نرم نرم سا وہ لگایا جاتا ہے جو کہ پھر ان کو جوڑ دیتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملے میں ہونا چاہیے. کیا چیز انسان کو جھکنے نہیں دیتی ہے، نرم نہیں ہونے دیتی؟ اس کی انا، اس کی ضد، اس کا تکبر. یاد رکھیں اگر خود نہیں ٹوٹیں گے، خود نہیں جھکیں گے تو لوگ توڑیں گے، اور پھر جو حالت ہوتی ہے. اور نرمی پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں بڑا سمجھوں گی کہ سب کچھ وہ ہے، وہ جانتا ہے خود کو چھوٹا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ کو نہیں پتا چل رہا، اور اس سے بہتر بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور جب اکڑ کر معاملہ کرتے ہیں تو دوسروں کی انا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں ہم اکثر. اور جب نرمی ہوتی ہے تو اس سے ضمیر جاگتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھ آتی ہے. تو اصل فاتح کون ہے؟ جو دوسروں کا دل جیت لے، اور دل سختی سے نہیں نرمی سے جیتے جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم واقعی حقیقی طور پر نرمی کو اپنانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں. اور مومنین کی نشانی بتائی گئی ہے سورۃ المائدہ میں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پر نرم ہوتے ہیں، اپنے ساتھ والوں پر نرم ہیں، اور کفار پر سخت ہیں. اور اسی طرح سے ہمیں اور بھی احادیث ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے. ہمارے ساتھ بھی تو نرمی ہے، روز ہم اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کہتے بس اب تم نے یہ کر دیا اب تو تمہاری خیر نہیں، اب تو بخشش نہیں، اب تو سزا ملے گی ملے گی. اس نے ہمیں مہلت دی، ہمیں وقت دیا، ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو وہ سختی پر نہیں دیتا، اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتا ہے. تو نرمی پر وہ کچھ عطا ہوتا ہے جو سختی پر نہیں ہوتا. غصہ کرنے پر، چیخنے پر، ڈانٹنے پر وہ نہیں ملتا. اور یقین مانے کہ اپنی غفلتیں اور اپنی کمیاں ہوتی ہیں نا، میں خود کو ہمیشہ چیک کرتی ہوں، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب میں بچوں کے ساتھ سخت ہو رہی ہوتی ہوں نا تو آگے سے مجھے کوئی اچھا کوئی پھل نہیں مل رہا ہوتا. حالانکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بچوں سے سختی کرو، ڈانٹو، غصہ کرو تو فوراً رزلٹ ملے گا. وہ جو رزلٹ مل بھی رہا ہوتا ہے نا وہ کوئی پائیدار نہیں ہوتا. وہ شاید اس وقت کچھ چیخ دھاڑ کے شاید کوئی فائدہ ہو تھوڑا بہت، یا غصے کر کے، یا ان کو لان تان کر کے، سنو کے، لیکن فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن جو نرمی اور محبت سے سکھائی ہوئی بات ہوتی ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں عطا فرماتا. یہ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور پھر اسی طرح ہماری رویہ، اکثر ہم کہتے ہیں دوسرے نے کہا ہے تو میں کیوں نہ کہوں. وہ اس طرح کہتا ہے، وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو میرا حق نہیں ہے کہ میں کہوں. اس بارے میں اتنی پیاری یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت ہو. اتنی بڑی بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو. تم ایسے کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو. ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. انہوں نے جواب دیا کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کتنی انہوں نے کیا بات کہی ہے؟ حضرت عائشہ سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا. کبھی کبھار ایسے رویے ہی
بہترین ہوتے ہیں. ایسے اگنور کر دیں، ایسے شو کریں گویا آپ نے سنا ہی نہیں دوسرے نے کیا کہا ہے. دوسرا لان تان کر رہا ہے، آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، جسٹ اگنور. کوئی بات نہیں، وہ نہیں جانتا نا، میں تو ایسی نہیں ہوں. اگر آپ ایسے ہیں تو فکر کی ضرورت ہے، ضرور دیکھیں خود کو. اگر نہیں ہے تو ریلیکس اور صرف اگنور. ان کے کہنے سے وہ ہو نہیں جائے گا، کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم بھی کہا کرتے تھے قریش مکہ، نعوذ باللہ، کہ جس کی مذمت کی جائے. محمد جس کی تعریف کی جائے، اس کا اپوزٹ مذمم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پہنچا تو کیا تھا کہ جب میں ہوں ہی نہیں تو پھر کیا ٹینشن ہے، کس چیز کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے ان کی بات انہی کی طرف لوٹا دی ہے، اور میری بات ان کے بارے میں قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دار بنا دیتی ہے، بیوٹیفائی کر دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. اگر میرے اندر نرمی نہیں ہے تو گویا میں عیب دار ہوں. جس طرح کوئی فروٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی عیب کیا ہوتا ہے، کوئی نشان کچھ لگا ہوا، ویسے ہی میری ذات میں دھبا ہے، نشان ہے، عیب ہے، اگر میرے اندر نرمی موجود نہیں ہے اور سختی کا پہلو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے، ہر اس شخص پر جو قریب، نرم ہو اور آسان، سہل ہے، جسے معاملہ کرنا آسان ہو. جس کو ایک دفعہ کچھ کہہ دیا ہے، کوئی غلطی ہوگی تو ایسا نہیں کہ وہ کہ اب تو دیکھنا صحیح ہوتا کیا ہے. تو سہل اور نرم. تو دل کی نرمی انسان کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے. آنسو فوراً نکل آنا یہ پسند کیا گیا ہے. قرآن کی آیات سنتے ہوئے آنسوؤں کا نکلنا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس پر پریشان ہونا، اس میں کہیں پر ممانعت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ممانعت ہے، ان کے لیے ناپسندیدہ ہے جو کہ دلوں کی سختی کے ساتھ ہیں، جن کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کسی کو کچھ ہو جائے. لیکن یاد رکھیں، مثال لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر واقعے اور ہر چیز میں خود مرنے لگیں، لیکن یہ کہ خود اپنے لیے سبق ہے. اگر میں اس کی جگہ ہوتی، میرے ساتھ ہو جاتا، تو مجھے اس سے بس سبق لینا ہے. دوسری طرف دل کی نرمی نہیں ہے، دل کی سختی ہے، تو جو سب سے اہم چیز وجود میں آتی ہے جو کہ انسان کرتا ہے وہ ہے ظلم. بے شمار چیزوں میں انسان ظلم کا مرتکب ہوتا ہے. اس کے بارے میں نے لیکچر سنا تھا کسی اسکالر کا، اور وہ بہت زبردست تھا. تو میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ خاص طور پہ اس کے پوائنٹس ڈسکس کروں. جس وقت میں نے سنا تو مجھے بھی اس وقت سمجھ آئی تھی کہ ظلم اصل میں ہے کیا. ہم ظلم، ظالم کو صرف تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، یا سوچو ہمارے ذہن میں آئے تو حکومت اور ادارے اور وہ ظالم اور سارا کچھ ہمیں وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو فیل نہیں کر پاتے ہیں کہ میں بھی ظالم ہو سکتی ہوں. کیونکہ ظالم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کی بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے جو عربک میں ظلم کی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ملتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جو جگہ ہے اس سے ہٹا دینا ظلم ہے. جو جس کا حق ہے، جس چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے اس کو وہاں پر نہ رکھنا، یا اس کے ساتھ زیادتی کر دینا یا اس کے ساتھ کمی کر دینا، یہ ظلم ہے. کسی چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دینا، کسی چیز کو بے موقع رکھنا، گھٹانا، کسی کو اس کا حق کم کر دینا، یہ سب ظلم ہی ہے. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ آیات اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے.
واللہ لا يحب الظالمین سورہ آل عمران میں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ سورہ شورى میں الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار رہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ اور سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا ہے، عز و جل رب عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم کیا ہے، کس طرح کا ہے، تھوڑا سا ڈیپ ہم اس پہ جائیں گے کہ اپنی حد سے تجاوز کر جانا، ایک حق کی ادائیگی میں باقی حق فراموش کر دینا، چھوڑ دینا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر دینا، یہ سب ظلم ہے۔ ظلم کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جس طرح جان کا، مال، عزت، حقوق۔ جنرلی اگر آپ دیکھیں تو کسی کو مارنا، کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس سے کام لینا، پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا لیکن میں نے پیسے دینے ہیں نا، تو کوئی نہیں، اس سے جانوروں کی طرح کام کروایا جائے۔ دوسروں کو پریشان کرنا، تانے دینا، مذاق اڑانا، یہ بھی ظلم ہے۔ برے ناموں سے پکارنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے رسوا کرنا، کسی کی کمزوری کو بار بار بیان کرنا، کسی کو کسی اور کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، غصہ کرنا، اور اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اور زیادہ بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا میں رکھوں گی کہ مثلاً کس کس کے ساتھ ہمیں زندگی میں توازن کی ضرورت ہے اور کس کس طرح سے ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر ظلم، جب ہم دینی فرائض ادا نہیں کرتے اور غفلت کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا ظلم ہم اپنے جسم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جسم کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خوب بیوٹیفائی کرتے رہیں، خوب ساری پارلر جائیں یا ویسے کلینزنگ اور یہ سب کر کے اپنے سکن صاف کر رہے ہیں اور اپنے بالوں کو سیٹ رکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دین کی جو روح کی غذا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اپنی نمازوں میں بہتری لانا، اور ان چیزوں پر ہم غور نہ کریں اور ان کو بہتری کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اپنی جسمانی صحت کے لیے تو ہم بیسٹ سے بیسٹ دیکھیں کہ اور زیادہ اچھی میں کیسے لگ سکتی ہوں اور ہو سکتی ہوں، لیکن روح کی غذا کی فکر نہ ہو تو یہ میں اپنی جان پہ ظلم کر رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو کل قیامت کے دن کے لیے جنت میں جانے کے لیے نہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ اگر صرف میرا 24 آور فوکس میرا صرف جسم ہے، روح نہیں ہے، دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، تو یہ میرا سب سے بڑا ظلم اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ پھر اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، اپنی صفائی کا خیال نہ رکھنا، اس قسم کے کھانے کھانا اور اس طرح سے اپنی صفائی نہ کرنا۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم نا جو سامنے نظر آنے والی صفائی ہے اس کا تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چلنا ہے، بال بھی کنگھی کر لیں گے، اگر اندر چھپے رہتے ہیں پھر تو شاید وہ بھی کنگھی نہ ہوتے ہوں، اور چہرہ صاف کر لیا، سامنے ہاتھ صاف ہے، لیکن اندر کی صفائی خاص طور پہ جو غیر ضروری بالوں کی صفائی سے متعلق اور جو اپنے آپ کو اسمیل وغیرہ دور کرنے سے متعلق کی چیزیں ہیں، وہ سب ان سب میں نہ امپورٹنس دینا، خیال نہ کرنا، وہ آپ اپنے جسم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ صفائی سے منع نہیں کیا گیا، خود کو صاف ستھرا اچھی طرح سے خوشبو لگا کے اپنے صفائی کا خیال رکھتے ہوئے، کیا پتا کس وقت میری موت ہو جائے اور اس وقت میں گندی حالت میں ہوں، خود کو صاف ستھرا نہ کیا ہوا ہو، اپنے ناخن اپنے بالوں کی صفائی کا خیال نہ کیا ہو، تو کیا وہ شرمندگی والا معاملہ ہے؟ تو یہ بھی ظلم ہے میرا۔
تو اپنا خیال کرنا، اسی طرح سے اپنی ذہنی نشوونما کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے، ریڈنگ سکلز نہیں ڈیولپ کریں گے، اپنے علم کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، تو میں اپنے ذہن کے ساتھ ظلم کر رہی ہوں کہ جس کام کے لیے ہے کہ اس کو یوز کیا جائے، اس کو یوز کریں گے تو وہ اور بڑھے گا اور اچھا آئے گا، اس میں کمی کرنا۔ پھر اسی طرح بندوں کا بندوں کے ساتھ ظلم، اور اس میں خاص طور پہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ان سے ناجائز شکوے شکایتیں کرنا۔ پھر والدین سے بات کرتے ہوئے کس انداز میں ہے، چیخنا چلانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد شوہر کے ساتھ ظلم، چیخنا چلانا، ایسے مطالبے کرنا جو وہ پورے نہیں کر سکتا، اور ناراضگی میں اکثر و بیشتر، کبھی کبھار یہ نہیں، اکثر و بیشتر کی مسکرا کر نہ بات کرنا، کھانا نہ پوچھنا، دوسروں کے سامنے برائیاں بیان کرنا، کمپیئر کرنا، میرے ماں باپ کے گھر تو یہ ہوتا تھا اور آپ کے گھر یہ اور وہ، اور حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ ہر بندہ ایک طرح کا نہیں ہے، تو ہر فیملی کہاں ایک طرح کی ہو سکتی ہے، ہر کسی گھر کے اپنا ایک انداز ہوتے ہیں، اور ان کو ان کا ذاتی حق نہ دینا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ شوہر کے ساتھ ظلم ہے۔ پھر ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ظلم، اپنا کام دوسروں کے سر پر ڈالنا، دوسروں کی نیند ڈسٹرب کرنا، پتہ ہے دوسرا سویا ہوا ہے، پھر دروازے بجا بجا کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر مارنا، اور پھر بغیر پوچھے دوسرے کی چیز لے لینا، پھر چیز لے کر واپس نہ کرنا۔ کیا خیال ہے آپ کا، یہ کیا چیزیں ہیں ساری؟ ظلم نہیں ہے؟ دوسرے کے حق میں کمی نہیں کر رہے، یا چیز کو جس جگہ پر جیسے ہونا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے، جو سلوک ہونا چاہیے اگر اس سے ہٹ کر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظلم ہے۔ پھر بچوں کے ساتھ ظلم، یہ تو بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، بے وجہ بچوں کو ڈانٹنا، مارنا، بچوں کو بھوک لگی ہوئی، آج کل کا تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے خود فون پر بزی رہنا، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پھر بچوں میں عدل نہ کرنا، بڑوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا، اور ان سب کے ساتھ کچھ پوائنٹس جو کہ بہت ہی ہلکے سے ہیں، جن کو جب میں نے سنا تھا تو مجھے بھی بہت زیادہ یہ لگا تھا کہ اچھا یہ چیز بھی ظلم میں آتی ہے۔ مثلا کسی کا وقت ضائع کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ بے موقع باتوں میں دوسروں کو لگا کر ان کا وقت اور صلاحیتیں ضائع کرنا، بے موقع بے وقت کسی کے گھر چلے جانا، خود تو کوئی کام نہیں ہے دوسرے کو بھی نہیں کرنے دینا، اور اسی طرح ادھر نماز کا وقت ہے اور کسی کا فون آ گیا تو اللہ کا حق مار کے باتیں کرنا، اپنے لگے رہنا، اور جو اصل کام ہے وہ نہ کرنا۔ پھر ضروری بات کے ساتھ غیر ضروری باتیں، پھر اسی طرح سے کتابوں کو ان کی جگہ پہ نہ رکھنا، کپڑوں کو الماری میں نہ رکھنا، جوتوں کو لائن میں نہ اتارنا، یہ بھی چیزوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ڈیپ کبھی سوچا ہم نے؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، یاد رکھیں کسی بھی چیز کو اس کے محل، اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ اور عربک میں یہ ظلم کا ورڈ مادی اور مانوی دونوں طرح مراد ہوتا ہے، یعنی مادی سے مراد یہ کہ ظاہری طور پر بھی چیزوں کو جس جگہ ہونا چاہیے وہاں نہ رکھنا، اور جو مانوی ہے یعنی حقوق وغیرہ کے اعتبار سے جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان میں بھی جو جس کا حق جس طرح سے ہے اس کو اس طرح نہ دینا۔ پھر جس کام کو جس وقت کرنا ہے اس کی جگہ کوئی اور کام کرنا، امپورٹنٹ کام کو چھوڑ کے لیس امپورٹنٹ کام میں لگ جانا، اور کوئی کام بغیر وقت کے کرنا، مثلا پکنے سے پہلے پھل اگر کاٹ لیے گئے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ قبل از وقت پھول توڑ لینا حالانکہ ابھی وہ بنا ہی نہیں ہے، وقت سے پہلے سوال، اپنے حد سے تجاوز، اپنے دائرے میں رہ کر کام کو نہ کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ اور یہ سننے کے بعد تو انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں ہر لمحے ظلم ہی کر رہی ہوں، لیکن جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر میں اس سے بچ نہیں سکتی۔ اس لیے میں نے خاص طور پہ دلوں کی سختی میں جو ہمارا ظلم والا رویہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی ہائی لائٹ ہوں اور ہمارے ذہن میں رہیں، اور میں تھوڑی سی آپ کے سامنے 2-4 احادیث رکھوں گی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کا نور ان کے ارد گرد ہوگا اور اسی کی روشنی میں وہ
وہاں پر چل پھر رہے ہوں گے، لیکن جو ظلم کرنے والا ہوگا اس کا ظلم اس کو اندھیروں کی صورت میں ملے گا، کہ اس کے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو فرمایا تھا مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ بے شک اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو خود ظلم سے بچنا ہے، اور اگر کسی کو دیکھیں ظلم کرتے ہوئے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرے گھر والے، جہاں پہ لگے کہ بھائی ظلم کر رہا ہے بھابھی کے ساتھ، جہاں پہ لگے کہ والدین ظلم کر رہے ہیں فلاں رشتے کے ساتھ، یا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں ہو رہا ہے، تو اس پر خاموشی نہیں ہوئی، اس کی یہ مدد ہے کہ آپ ظالم کو بتائیں کہ آپ کی مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کریں جہاں تک ہو سکے حکمت کے ساتھ۔ یاد رکھیں فتنہ کبھی بھی نہیں رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ اللہ حافظ، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور یہ حدیث پڑھتے ہوئے نا میرے ذہن میں ہے اور تو لوہے سے اشارہ کرنا، جو لوہے کا ورڈ یوز کیا گیا نا، یہ بہت ہی زیادہ، بہت ہی ہمارے قریب قریب والی چیز ہے۔ کس اعتبار سے کہ آپ دیکھیں لوہے کے سے اشارہ کرنے کا مطلب ہے کہ بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، لوہے سے اشارہ کرنا۔ کوئی سین آپ کے ذہن میں آیا ہے لوہے سے اشارہ کرنے سے؟ کوئی چمچا، کینچی، چھری، کوئی چمٹا، کچھ بچوں کی طرف، کوئی کس قسم کا رویہ، کوئی ایسا؟ دوبارہ سے حدیث کو سنیں، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ چونکہ شریعت کسی بھی قسم کی تکلیف اور نقصان میری وجہ سے دوسرے کو پہنچنے کو پوری طرح سے اس کی تردید کرتی ہے، اس لیے اتنی چھوٹی چھوٹی بات کا بھی حدیث میں ذکر ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہاں تک بیان کیا گیا، اتنا اتنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ یہاں پر بھی حق نہیں مارنا، یعنی سب مل کر کھا رہے ہیں، اکٹھی پلیٹ ہے، چاہے وہ بسکٹس ہیں، چاہے وہ چپس ہے، چاہے وہ جو آج کل کے دور کی جو بھی چیزیں ہیں۔ کیا حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یہاں تک ہمیں سبحان اللہ ان حدیث کو پڑھتے ہوئے اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں تعلیمات دی ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی سکھائی اور سمجھائی ہے، کہیں پر ہلکا سا بھی کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ ہو، کہ جب سارے اکٹھے کھا رہے ہیں تو دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا، کچھ بھی، تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کروا لے، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے، پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کس کا اسلام افضل ہے، کون سب سے افضل اسلام والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے، محفوظ رہیں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی کے باعث جو ظلم ہے، کیونکہ دل کی سختی کا تعلق ظلم کے ساتھ اس طرح ہے کہ بہت دفعہ ہم یہ بہت چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ تو کیا ہوا، اس میں کیا بات ہے، اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اور جب فیل نہیں ہوتا تو وہ سختی اور بڑھتی جاتی ہے، اور
ظلم بھی پھر اسی طرح سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرمی کو ڈالے اور سختی کو دور کرے۔ اس کی تلاوت کو دوبارہ غور سے سنیں اور تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے رجب اور اسراء و معراج پر کچھ۔ رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ رجیبہ کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو وہ ہتھیار اتار دیا کرتے تھے۔ اور بیہقی کی روایت ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے ہوتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا۔ تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں مختلف عبادات اور مختلف چیزیں رواج پا گئی ہیں۔ تھوڑی سی ہم ان پر بات کریں گے۔ ایک تو قربانی کا اہتمام کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی قسم کی، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، لا فرع ولا عتیرہ، فرع اور عتیرہ کچھ نہیں ہے، اور اصل میں یہ عتیرہ کے نام سے قربانی کی جاتی ہوتی تھی رجب میں۔ اسی طرح کوئی کسی خصوصی نماز کا اہتمام کرنا، جیسے کہ کچھ لوگ اس میں صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعات 6 سلام کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 بار سورہ قدر پڑھنا۔ اس کی کوئی اصل سنت میں موجود نہیں ہے، اور یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی تھی۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت ہے۔ اچھا، ادھر سے تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھانا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وقت میں برکت دے، آسانی دے، اور ہمیں سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع دے کہ جب بھی کوئی حدیث کے بارے میں جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں فرسٹ نمبر پہ ہوتی ہے صحیح حدیث، جس میں کسی طور پر کوئی شک نہیں ہے، دوسری ہوتی ہے حسن، تیسری ہوتی ہے ضعیف، جو کہ بہت ہی جس کے بارے میں بہت زیادہ شک ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہوتا بھی ہے کہ شاید ہو، اور ایک ہوتی ہے موضوع کی ٹرم۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں شریعت سے، کسی راوی نے اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا، کوئی صحابہ کرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ملتا، وہ من گھڑت ہے، خود سے گھڑی ہوئی ہے، موضوع احادیث ہے۔ تو یہ جو نماز کا اہتمام کرنا ہے صلاۃ الرغائب جس کا میں بتا رہی ہوں، یہ بھی موضوع من گھڑت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرہ اس میں کرنا چاہیے، حالانکہ عائشہ کی حدیث یہ ہے صحیح بخاری کی، جس میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ اسی طرح اس میں روزوں کا اہتمام کرنا، اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی احادیث نہیں ملتی ہیں، بلکہ صحیح روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسلسل 3 ماہ روزے نہیں رکھے اور نہ اس کی تاکید کی ہے۔ تو 27 رجب کے روزے کے بارے میں بھی اسی طرح ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔
آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص دنوں میں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسے ایام بید ہر قمری مہینے کے جو 13، 14، 15 تاریخ ہے، اسی طرح سے پیر اور جمعرات کے روزے کی، ذوالحجہ کے شروع کے روزوں کی، 9، 10 محرم کی، ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی، ان سب کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث موجود ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ عمل مسنون نہیں، سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جتنا جو بتا دیا گیا ویسے کریں۔ کیوں مجھے یہ ہے کہ میں نے اگر یہ نہ کیا تو گویا میری عبادت میں پتہ نہیں کون سی کمی رہ جائے گی، حالانکہ جو سنت کے مطابق ہے اصل عمل وہی ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک مشہور حدیث ہے کہ 3 صحابہ نے سوچا تھا کہ ایک نے کہا کہ میں ساری رات جاگوں گا، ایک نے کہا کہ میں روز روزہ رکھا کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمیں تو اور عمل کی ضرورت ہے، اور ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند فرمایا تھا۔ تو جتنا جو عمل بتایا گیا اس کو ویسے کرنا ہی اسلام ہے اور دین ہے۔ پھر اسی طرح سے 22 رجب کو کنڈے بھرنا، یہ بھی ایک قسم کا رواج ہے۔ اس رسم میں کسی منت کو پورا کرنے کے لیے حلوہ پوریاں بنانا، کھیر بنانا، اس کے بارے میں کہیں پر ہمیں احادیث میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس رسم کی ابتدا بھی آپ جانتے ہیں 1906 میں ہوئی تھی، اور یہ امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی تھی جو ہندوستان انڈیا کے شہر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس رسم کا مقصد اس کا تھا کہ امام جعفر کی روح کو اصالِ ثواب پہنچایا جائے۔ حالانکہ اس بات کا کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ مذکورہ امام حتیٰ کہ یہاں ان کی پیدائش وفات ماہ رجب میں ہونے کا یہ بھی نہیں ثابت۔ تو پھر اصل دین کیا ہے ہمارے پاس؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ مکمل ہو گئی، مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلایا۔ تو کیا آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ایکسٹرا کی ضرورت نہیں ہے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ اس کا حکم دیا ہے، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہ کر دے، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہوش پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امت کے ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے 27 رجب کی شب کو عبادت کرنے کی، تو اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ اس دن واقعہ معراج، اسراء و معراج پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے 27 رجب کو جاگا جائے گا اور شب معراج منائی جائے گی۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی حیات مبارکہ میں اس واقعہ معراج کے بعد کبھی بھی اگلے سال کسی خصوصی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں کچھ بھی موجود ہے۔ نہ آپ کے صحابہ نے، نہ ازواج مطہرات نے، کسی نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ بعد میں ایجاد ہونے والی چیز ہے۔ دیکھیں بہت ہی سمپل چیز ہے نا، صرف اس کو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ ہمیں قرآن کی آیت بتاتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، جو جیسے انہوں نے کیا تم نے ویسے کرنا ہے، تو تم ٹھیک کر رہے ہو۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے نا کہ کوئی بھی عمل جب ہم کرنے لگیں،
چاہے کوئی رات منا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی دن میں کچھ کر رہے ہیں، کوئی عبادات کرنے لگے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہم ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر ڈالیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ ہم جانتے ہیں رمضان کیا حسن کی مشقتیں، ذوالحج میں آپ کا اہتمام، محرم کے روزے کا خیال، اور جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا، جن کا بیان کیا گیا ہے وہ تو ضرور ہی کرنے چاہیے. اور افسوس کے ساتھ ہماری اکثریت اشرا ذوالحجہ کی فضیلت سے ناواقف ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ محرم کے روزے اور ان چیزوں کی بجائے 10 محرم کو سبینے لگا لگا کے کھلا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کہیں اور لے گئے، حالانکہ روزے کو پسند کیا گیا ہے. تو شیطان ہمیں بدعتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہر بدعت سنت کو ختم کرتی ہے، اور ہر سنت بدعت کو ختم. سنت پہ رہیں گے بدعت سے دور ہوں گے، بدعتوں میں پڑیں گے تو سنتوں سے غافل ہوتے جائیں گے. تو بہت سمپل سی چیز، کسی بھی چیز کو جاننے کی، چاہے وہ رجب کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ شعبان کے اعتبار سے ہے، میرا دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب یہ والا دن یا یہ رات آئی تھی تو کیا کیا تھا اور جو کیا وہی مجھے کرنا ہے. اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ واقعہ معراج کے اصل ظہور کی حقیقت ہی پتہ نہیں ہے. ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں 36 ڈفرینٹ آراء ہیں، اقوال ہیں کہ یہ پیش کب آئی تھی. وہ کنفرم ڈیٹ بھی نہیں ہے 27 رجب. بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض کے مطابق رمضان میں، بعض کے مطابق ہجرت سے چند سال پہلے، اور بعض کے نزدیک چند ماہ قبل. لیکن یہ ہوا مکی دور میں ہی تھا. اور کچھ کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس گئے تھے اور آپ بہت دل شکستہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کی آپ کو سیر کرا کر، اور اس واقعے کا اور اس کا پیش آنا ایک قسم کا آپ کی دل کو تسلی دینا بھی تھا. تو اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ کب پیش آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خود سے بنا لیا گیا. اور دوسرا، اگر ہم اسراء و معراج کے واقعے کو اہمیت دینا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو جو اس میں پیش آیا، جو ہمیں حکم دیا گیا، جو سکھایا گیا، اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ جانتا نہ ہو کہ اسراء و معراج پر کیا چیز پیش آئی تھی، کیا تحفہ دیا گیا تھا، کیا ملا تھا ہمیں. اگر پورے سال میں اس تحفے کا ہی خیال رکھنا شروع کر دوں اور اہتمام کر لوں تو میری یہ ساری ماہ رجب کی اور جتنی عبادات اور جو اجر میں کمانا چاہ رہی ہوں مجھے مل جائے گا. اسراء و معراج کے واقعے کا ذکر قرآن میں آتا ہے. سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں ہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاہم ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اسراء و معراج سے متعلق ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، بے شمار موضوع روایات ہیں، خود سے گھڑی گئی ہیں، یہ پیش آیا، یہ ہوا، وہ ہوا. جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہمیں صحیح واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کو جانتے ہوئے بھی ہمیں بہت خیال کرنا ہے کہ کہیں ہم من گھڑت موضوع چیزوں کا ذکر نہ کر دیں. 2 پوائنٹس اس میں بہت اہم ہیں جن کو میں ذکر کروں گی، جس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف مل رہا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی. ایک تو یہ کہ یاد رکھیں یہ وہ سفر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے، صرف روح کے ساتھ نہیں گئے تھے. یاد رکھیں کوئی خواب میں نہیں تھا ایسا کچھ، حقیقتاً جسم اور روح کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا تھا. مسجد الحرام سے بیت المقدس جانا، وہاں جا کے تمام انبیاء کی امامت کرانا، اور پھر وہاں سے معراج یعنی کہ 7 آسمانوں کی سیر، 7 آسمانوں پر جانا، وہاں پر انبیاء کرام سے ملاقات کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہونا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کا تحفہ ملنا. یہ سب کچھ جسمانی اور روحانی طور پر پیش آیا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کو نہ ماننے والا بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ مشرکین نے کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ نہ مانا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال اس سفر کے آغاز سے پہلے حدیث میں آتا ہے
کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے کہا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں سے جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس وقت اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا، سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا، سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک کشت لایا گیا، اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ معراج سے پہلے بھی پیش آیا۔ پھر آپ کو مسجد حرام لے کے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ لے کے جایا گیا۔ پھر مسجد اقصیٰ سے جس طرح میں نے بتایا آسمانوں کی طرف، اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح سے دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا جو لے کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 50 نمازوں کا ذکر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس دوبارہ گئے، پھر کمی کی درخواست کی، یہاں تک کہ کرتے کرتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنی بھی نہیں ادا کر سکے گی اور کمی کی درخواست کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے کمی کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ ہمارا معلم، ہمارا استاد، ہمارا ہادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صفحے کی کتاب کو 5 صفحے کی کروا دیں اور ہم پھر بھی پیپر پاس نہ کر سکیں، ہم پھر بھی اپنی نمازوں سے غفلت میں رہیں، ہم پھر بھی پورا سال نمازوں کو چھوڑ کر اور ایک رات اسرا معراج منا کے سمجھے ہم نے حق ادا کر دیا۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو 24 گھنٹوں میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا کم ٹائم، آدھے گھنٹے کا وقفہ بھی نہ ہوتا، سو بھی نہ سکتے، اور وہ 5 نمازیں ہو گئی۔ وہ 5 نمازیں بھی آج مجھ پہ بھاری ہیں، وہ ادا کرنا مجھے مشکل لگتا ہے، صبح فجر میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، ظہر اثر میں میری دنیا کے کام نہیں چھوڑ رہے ہوتے، مغرب کے ٹائم میرے کھانے کے ڈنر کے ٹائم ہوتے ہیں، عشاء ٹائم میں تھکی ہوتی ہوں تو سو جاتی ہوں، کچھ تھوڑی سی بیماری آ جائے تو میری نماز جاتی ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میری نماز کی۔ وہ نماز، وہ تحفہ جو کہ مجھے اسراء و معراج میں ملا، میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں؟ چھوڑیں سب کچھ منانے کرنے کو، ایک رات لگانے کو، کیا ملے گا اس رات کا؟ خود سوچیں نا، اگر میری سارا سال جو تحفہ اصل ملا ہے، جو اصل اس کا ایسنس ہے، جو اس واقعہ اسراء و معراج کی اصل امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اللہ سے ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے سے، اس تحفے کی میں کتنی حفاظت کر رہی ہوں، میرا اس معاملے میں سوچنا بنتا ہے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی مختلف واقعات مختلف جگہوں سے بھی گزارا گیا، دکھایا گیا، نہر کوثر سے بھی دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر اس موقع پر امت محمدیہ کے لیے بھی ایک پیغام بھیجا
ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیں اور ان کو بتائیں کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، کچھ بھی اس میں نہیں ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے. اور وہ کاشتکاری کیسے ہوگی؟ اس کی کاشتکاری ہے، اس میں جو سب کچھ لگنا ہے وہ کس سے لگنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی ان کو کثرت سے پڑھنے سے جنت میں وہاں پر میرے لیے اتنے ہی زیادہ پودے لگیں گے. اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. پیتل کے ناخن اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے. تو اصل معاملہ جو کرنے کا ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، ہم جو ہمیں اسراء و معراج میں بتایا گیا ہے ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا ہم 2 منٹ کی بریک لیں گے اور اس میں آپ تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا شعبان کے ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے. میٹنگ کو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس اعتبار سے چونکہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہم نے لاسٹ رمضان میں آئیے نماز سموارے کورس کیا تھا، اس میں سے کچھ چیزیں رہ گئیں، اس کو انشاءاللہ ہم اس دفعہ مکمل کریں گے. لیکن میرا اور میری ٹیم کی جو ہم نے پلاننگ کی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر کے مارچ کے مہینے میں ہم دوبارہ سے ان تمام جو ہم کر چکے ہیں اب تک، جو لاسٹ ہم نے لاسٹ رمضان کے منتھ میں کیا تھا اس کو دوبارہ سے سنیں گے. ویکلی آپ کو لیسن ملا کرے گا مارچ کے مہینے میں، آپ اس کو سنیں گے، اپنے نوٹس اگر بنے ہوئے ہیں دوبارہ سے ریویو کریں گے، چیزوں کی یاد دہانی کریں گے، اگر نہیں بنے ہوئے تو بنائیں. بہت سارے نئے لوگ شامل ہوئے ہیں ساتھ،
اور جو دعائیں آپ نے یاد کی تھیں اگر بھول گئی ہیں دوبارہ سے پکی کریں، کوئی مس ہوئی ہوئی ہیں ان کو یاد کریں. اور مارچ کے مہینے میں ہم نماز کا فوکس کریں گے، ہمارے گروپس بھی ہوں گے، اور اس میں جو 7 ڈیز میں ہمارا سارا لیسن ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہم اس میں کور کریں گے. اور پھر رمضان میں انشاءاللہ جو نماز سے ریلیٹڈ چیزیں رہتی ہیں اور جو طہارت سے کے مسائل ہیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزوں کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. شعبان سے متعلق خاص طور پہ جو عمل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ ہے روزے رکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو شعبان کا اوور آل پورا مہینہ ہی ایسا ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں. کوئی ایک خاص اسپیسیفک رات نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں. پھر ویکلی بیسس پہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے پیر اور جمعرات کو جس طرح آپ روزہ رکھتے تھے اور آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اسی طرح ڈیلی بیسس پر بھی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ جا کے وہاں بتاتے ہیں. تو ڈیلی، ویکلی، ایئرلی، اور اسی طرح ایک شعبان کا مہینہ، رمضان کا، یہ سب ہمیں ڈفرینٹ ملتے ہیں کہ اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے اپنی امت کے لیے پسند کیا کہ وہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، یا کم از کم جو آخری والے رمضان شروع ہونے سے پہلے کے دن ہیں ان میں، تاکہ ان کی رمضان کے لیے ایک انرجی، ایک پروٹوکول باقی رہے اور وہ رمضان کو اس طرح یوز کر سکیں. لیکن جس طرح کوئی عادتاً ہمیشہ ہی پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا اس کے کوئی قضا روزے پچھلے سال کے بھی رہتے ہیں، کچھ بھی ایسا ہے تو پھر روزے رکھے جا سکتے ہیں نصف شعبان کے بعد بھی. جس طرح سے رجب کے ساتھ شب معراج منسوب ہے ویسے ہی شعبان کے ساتھ شب برات منسوب کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن خاص طور پہ تمام معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر کسی کی زندگی موت کا اور ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے. حالانکہ بہت کلیئر یہ تو قرآن میں ہی موجود ہے کہ یہ سب کچھ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. اور سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو جو ہر کام کا فیصلہ ہے، زندگی موت، کیا ملنا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، اس سب کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اس رات میں، اس مبارک رات میں جس میں کہ قرآن نازل ہوا. اور قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. تو اس لیے یہ بھی ہمارے درمیان بہت زیادہ مسکنسپشن ہے، اس کو بھی ختم رکھنا چاہیے. نصف شعبان کی رات سے متعلق عبادات اور یہ تمام چیزیں بھی صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے بعد کی ایجاد ہیں. صحابہ کرام امت کے بہترین لوگ تھے. اگر اس طرح کی عبادات پسندیدہ ہوتی تو وہ ان کو اپنانے میں پہل کرتے، لیکن ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا. حافظ ابن رجب لکھتے ہیں نصف شعبان کی رات میں اہل شام کے تابعین میں سے خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے خود سے نصف شعبان کی رات میں. انہی تابعین سے لوگوں نے اس رات کی تعظیم اور فضیلت اخذ کر لی
اور یہ بھی کہا گیا کہ اس بارے میں ان کو اسرائیلی روایات ملی تھی، اسرائیلی یعنی بنی اسرائیل یہود کے وہاں سے ملی تھی، اور بعض لوگوں نے اس کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں بصرہ کے کچھ عبادت گزار تھے، مگر علماء مدینہ کی اکثریت نے اس کا انکار کیا ہے، جن میں امام مالک، عطا اور دیگر فقہائے مدینہ ہیں، سب ہی نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں پڑھی۔ یاد رکھیں جیسے کہ میں نے شب معراج میں کہا، مجھے کوئی لمبے دلیل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا علماء کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں مسجدوں میں جو مولوی کر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں کر رہے، اور فلاں جگہ جو ہو رہا ہے وہ غلط تو نہیں ہو رہا، ہر کوئی یہ بتا رہا ہے، ہر کوئی یہ کر رہا ہے، اب کیا کریں، کس طرح کریں۔ اب یہ تو نہیں، اس سب کے کہنے سے کوئی چیز سچی نہیں ہو جاتی، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور اس کا ہمیشہ میں واقعہ یہ بہت دفعہ ذکر کرتی ہوتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک قصبہ سا تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پہ چودھری کا جس طرح چودھری رہتے ہیں اور ان لوگوں کا تھا سسٹم، تو وہاں پر یہ تھا کہ اگر چودھری مر جائے تو چودراہن اپنی جو اس نے اپنے ناک میں پہنی ہوئی نت ہے اس کو وہ اتار دے گی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ تو ایک دن وہ اتار کر اس کو دھو رہی تھی، تو پاس سے ایک عورت گزری، اس نے دیکھا کہ اس کی نت اتری ہوئی ہے، اس نے جا کے گاؤں میں شور مچا دیا کہ چودراہن بیوہ ہوگی، چودراہن بیوہ ہوگی۔ لوگ روتے دھوتے سارے اکٹھے ہو گئے چودھری صاحب کے ڈیرے پہ، اور سارے رو پیٹ رہے ہیں کہ چودراہن بیوہ ہو گئی ہے، اور چودھری صاحب درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک عقل مند نے چودھری صاحب کو ہلا کر کہا، چودھری صاحب آپ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چودراہن کیسے بیوہ ہوگی؟ تو آگے سے چودھری صاحب نے کہا، یار بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جو سارا گاؤں کہہ رہا ہے وہ بھی تو غلط تھوڑی کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے آج کا، بہت اچھی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی عقل والی بات بتائے، کوئی قرآن سے احادیث، صحیح احادیث سے بتا رہے کہ یہ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، ان کی زندگی میں یہ بہت دفعہ سال گزرا ہے، بہت دفعہ یہ والے مہینے آئے ہیں، آپ نے جو کام کیا ہے کثرت سے روزے، ان کی طرف نہیں دھیان، وہ نہیں کرنا، لیکن جب سارے کر رہے ہیں، اکثریت سے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں۔ سب کا کرنا دلیل نہیں ہے۔ 8ویں پارے کا پہلا رکوع کھول کے پڑھیں، آپ کو اپنی ان ساری باتوں کا جواب مل جائے گا، یقین مانیں۔ 8واں پارا 8th جز، اس کا پہلا رکوع انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ اکثریت خیر میں نہیں ہوتی، اکثریت کی باتیں صرف یہ تمنائے خواہشیں ہیں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری 2 ویکس کی آیات ہیں، اسپیشلی نیکسٹ ویک کی آیات سوری، اس میں جو یہ ذکر خاص طور پہ آئے گا، عام عوام صرف اور صرف خیالات اور خواہشات پہ جیتی ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی یہ حال تھا، آج ہمارا بھی یہ حال ہے۔ ہم نے کچھ اپنی آزادی کے اور معافی کے کچھ نسخے بنا لیے ہیں، سال میں یہ کر لو، بس باقی سارا سال جو مرضی کرو، جو ایسے مرضی گناہ کرو، بخشے بخشائے ہیں، بس یہ والے چند مخصوص راتوں میں کر لیں، جن کی اصل میں کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی لمبے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ جب آتا تھا تو آپ اس میں کیا کرتے ہوتے تھے، آپ کے بعد صحابہ کرام ازواج مطہرات نے کیا کیا، باقی سب چھوڑ دیں اور اس سے آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہاں پر جو قبرستان میں جانا ہے، قبر پہ لکڑی گاڑنا اور یہ کہنا کہ روحیں واپس آتی ہیں، حالانکہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق نیک لوگوں کی روحیں علیجین میں ہیں، بری روحیں سجین میں ہیں، برزخ میں یہ اپنی جگہوں پر یہاں موجود ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ کہتے ہیں مردوں کی عید ہوتی ہے، کچھ حلوہ پکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، حلوہ شبان میں پکا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں جب کوئی چیز حق پر نہیں ہوتی نا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک سیدھی لائن کھینچی تھی اور بہت ساری ٹیڑھی لائنیں کھینچی تھی نا، وہ بہت اچھی اگزامپل ہے۔ تو سیدھا راہ ایک ہوتا ہے، حق ایک ہے، اور وہ بڑا انسان کو سکون ہو جاتا ہے جب وہ حق پر جم جائے اور اس کو دیکھنے لگے، اور ٹیڑھی راہیں بہت ساری ہیں۔ بدعت کی یہی نشانی بہت بڑی ہے کہ آپ کو یہ کچھ عرصہ پہلے نہیں نظر آئے گا، اور اب کتنا کچھ ایسا ہے جو کہ ان سالوں میں ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ
اگر آپ اپنے والدین سے پوچھیں ان کے سالوں میں یا جب وہ بچے تھے تب نہیں ہوتا تھا، اگر وہ اب ہونے لگا ہے تو وہ کیسے شریعت کا حصہ بن گیا؟ کتنے سال پہلے تک وہ چیزیں نہیں تھی جو کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ رائج ہوتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، شامل ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم صرف اور صرف اپنی دلی آرزوئیں اور خواہشیں اور کچھ من پسند کے کام جس میں ہمارے اپنے بھی مزے ہوں، ہم ویسے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ گویا بہت فائدہ حاصل کر لیا۔ جو اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں وہ بہت زیادہ ضعیف روایات ہیں، اور کچھ تو موضوع من گھڑت روایات بھی ہیں اس کے بارے میں۔ ام، ان کا ذکر کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو ریفرنس چاہیے ہوں کہ یہ روایات ضعیف ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے موضوع روایات بھی ہیں، جیسا کہ یہ جو روایت خاص طور پہ ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ اٹھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم دیکھا اور آپ کو ڈھونڈنے گئیں، اور اس پر اس وقت کا، تو یہ ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت تو ملتی ہے کہ آپ جاتے ہوتے تھے، اور ایک اور صحیح سند میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ گئے قبرستان میں دعا کرنے، عائشہ ان کے پیچھے گئیں، واپس آئی تو پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن جو یہ روایت ملتی ہے کہ آپ واپس آئے اور آپ نے کہا کہ ماہ شعبان کی نصف شب کو آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش دی جاتی ہے، ایسی حدیث نہیں ملتی ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ عائشہ کی اس حدیث کو ہم حجاج کی سند سے جانتے ہیں، اور امام بخاری سے میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں، اور اسی طرح امام دارقطنی نے بھی کہا ہے کہ یہ سند غیر ثابت ہے، مضطرب ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ ٹھیک حدیث نہیں ہے۔ جہاں تک آسمان دنیا پر اترنے کا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، اور پکارتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، اور جو اس کی آگے تفصیلات ہیں۔ تو رب تو ہر رات موجود ہے، ہم مانگنے والے تو بنے، ہم اٹھنے والے تو بنے، ہم تہجد کا اہتمام کرنے والے تو بنے۔ اور جو یہ روایات ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اسی طرح اے علی جو شخص نصف شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اس کی کوئی حاجت ضرورت ایسی نہیں رہتی جو کہ پوری نہ ہو۔ یہ بھی موضوع من گھڑت ہے۔ پھر ایسے ہی نصف شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی من گھڑت موضوع ہے۔ اور ایسے ہی جب شعبان ہو تم اس کی راتوں میں قیام کرو، دن میں روزے رکھو، اور فلاں فلاں لمبی چوڑی احادیث، یہ سب خود سے گھڑی گئی احادیث اور روایات ہیں۔ اگر شعبان کو منانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس وقت پکار رہا ہوتا ہے اور آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے میں اس وقت اٹھ کر عبادت کروں، تو ہر رات ایسی ہے کہ اس میں کی جائے۔ شعبان المعظم اصل میں رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ روزے رکھنے کا اہتمام بھی اس لیے کہ انسان کا جسم اس کے لیے تیار ہونے لگ جائے اور وہ اس کو تھام لے اور مضبوطی کے ساتھ رمضان میں تیاری کے ساتھ داخل ہو۔ کوئی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی ہمارا اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے زندگی میں، ہم اس کی اس سے پچھلے مہینے میں خوب تیاری کرتے ہیں۔ پھر جو شعبان کا مہینہ یا رمضان جو اسپیشل آنے والا ہے اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس میں روزوں کی پریکٹس کرنی چاہیے، جس طرح کہ کوئی بھی ایونٹ ہو تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں نا پہلے کہ یہ کچھ ایسے 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 اور اس طرح کر کے، تو ویسے ہی شعبان میں اس کی پریکٹس ہونی چاہیے جتنا ہو سکے، اس کا اہتمام، اس کی پلاننگ، کس طرح سے رمضان کو گزارنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ اور آخر میں اس بات کے ساتھ مکمل کروں گی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور رسول جو تمہیں دے لے لو، جس چیز کا حکم دیا وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو ہمیں رسول سے پتہ چلا ہم نے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا ہم نے اس سے خود کو روکنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح طور پر واقعی کتاب کا حق ادا کرنے والے ہوں اور واقعی اس کو صحیح طور پر لے کے چلنے والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اگر کسی بھی چیز میں میری طرف سے کوئی بھی غفلت یا کمی ہوئی ہے یا میں صحیح طور پہ بیان نہیں کر پائی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، میری بھی اصلاح کرے، اور ہمیں صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔